اچھا، دو باتیں میں نے بہت اہم کرنی ہیں آج. ایک تو کے پی کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب، حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب جو شیخ الحدیث بھی تھے. مجھے ان کے بارے میں پہلی مرتبہ اس وقت پتہ چلا جب میں جاپان کے ٹرپ پہ گیا تھا. تو جنہوں نے مجھے بلایا ارشاد بھائی ہیں، وہ پہلے شیخ ادریس صاحب کو بھی بلا چکے تھے. وہاں میں نے لوگوں سے ان کی بڑی تعریف سنی تو مجھے تجسس ہوا بھائی یہ کون ہیں کے پی کے عالم ہیں جن کے علم اور تقویٰ پہ لوگ اتنا ناز کرتے ہیں، کے پی کے لوگ. پھر میرا پشاور جانا ہوا، گاؤں دیہاتوں میں جانا ہوا، وہاں بھی میں نے ان کے بارے میں سنا. پتہ چلا جامعۃ الرشید میں ہمارے کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں براہ راست حضرت مولانا ادریس صاحب کے رحمہ اللہ تعالی. ہمارے دل میں بھی عقیدت پیدا ہوئی. اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا. شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. ان کا بیان میں نے سنا، بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے، واضح ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا، پھر فوج کی تعریف کی، آرمی چیف کی تعریف کی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف، شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھے. تو پہلے میں آپ سے چند اصولی باتیں کروں گا. جنہوں نے سوشل میڈیا، جو قاتل ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، وہ تو بعد میں آتا ہوں ان پر. میں پہلے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو پریشان کیا، دیکھو اگر آپ کو آرمی چیف کی تعریف پسند نہیں ہے تو آپ بولو کہ ہم شیخ الحدیث کی اس رائے سے متفق نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے. نہ کسی کی عقیدت میں پاگل ہو جاؤ، کسی سیاستدان یا کسی چیف کی عقیدت میں، نہ نفرت میں پاگل ہو جاؤ. ہماری قوم میں اعتدال ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کو حضرت کی مخالفت کرنی تھی، جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا، 15 دن جو اسٹریس دی ان کو، جس عذاب میں ڈالا ہے ان کو، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ کو ان کے بیان سے اتفاق نہیں تھا، آپ کا خیال تھا آرمی چیف کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی، زیادہ سے زیادہ آپ بھی یہ کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ حضرت سے ہمیں بہت عقیدت ہے، حضرت کے علم اور تقوی پر ہمیں بڑا ناز ہے، حضرت کی اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے اس طرح سے ریئیکشن ریکارڈ کروانا اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ غلطی پر تھے. لیکن جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مچایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی اعتدال نہیں ہے اور مخالفت میں بھی اعتدال نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت ہے، اس کے کسی کام کی بیس پہ، تو آپ کو علماء سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیا وہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیے؟ صرف علم ہی، دین کا علم ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا تو انسان کو اہل علم سے محبت ہوگی. جو 1-1.5 ہفتہ 15 دن ان کو اذیت دی ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے تھے، اتنا آگے جانے کی کوشش مت کرو. کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ اور نفرت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ. آج کل لوگ نفرت کرتے ہیں اس میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں اور محبت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو. ہمارے بھی بڑے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، ہم عرض کر دیتے ہیں حضرت اس بات سے ہمیں کیا ہے، اختلاف ہے. مجمع میں بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں ان سے. بھائی علماء کی اطاعت کی جائے گی اس علم میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. سیاست میں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کو ان سی بات سے اختلاف ہے تو اعتدال کے ساتھ آپ اس رائے کو بیان کر دو. میں نہیں کہہ رہا آپ ان کی بات کو 100% درست مانو، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ صحیح بول رہے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ کی رائے صحیح ہو. میں تو اس کو فرض کر رہا ہوں کہ غلط بھی اگر انہوں نے بولا بالفرض، تو آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے کسی بھی، اور یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو آپ کے والد جب یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے پھڈے چل رہے تھے نا، عمران خان کی حکومت تھی، جے یو آئی والے بہت زیادہ عمران خان کے خلاف تھے، یہودی ایجنٹ، اور وہ لوگ ان کے خلاف وہ ڈیزل کی ایک رٹ لگائی بھی تھی. تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو، نفرت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو. ایک ہی گھر میں میاں بیوی میں طلاقیں ہوئی ہیں، بیوی پی ٹی آئی کی ہے اور شوہر جے یو آئی کا ہے، یا بیگم اس کو سپورٹ. دوستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، چھوڑو. میں نے کہا یہ کل آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے سیاسی مفاد میں. آج بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں جی پی ٹی آئی سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی, آپ رائے رکھو, پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو, جے یو آئی کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو, جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سپورٹ کرو, آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. اتنا آگے پوری دنیا میں ہوتا ہے, کچھ حکومت میں ہوتے ہیں, کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جہاں بھی جمہوریت ہوگی اختلافات لازمی ہوں گے, لیکن لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. ابھی لوگ پاگل ہو ہوئے ہیں, نفسیاتی ہوئے ہوئے ہیں, عقیدت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں اور نفرت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں. نہ دنیا میں کوئی اتنا نیک ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو, یہ ذہن میں رکھنا. کسی سیاسی لیڈر کو اگر آپ بہت زیادہ نیک سمجھ رہے ہو, تھوڑا سا کم کر لو. کچھ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سزائیں بھگتتا ہے. سارے مظلوم نہیں ہوتے, کچھ اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے تھوڑی سی نفرت کم کر لو. اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہو. میں شروع سے یہ بیان دیتا آ رہا ہوں. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایٹ اے ٹائم طلبہ میں جے یو آئی کے بھی تھے, پی ٹی آئی کے بھی تھے, مسلم لیگ کے بھی تھے. ان میں بھی جب کوئی زیادہ ایگریسو ہوتے تھے, ہم یہ کہتے تھے بھائی تحمل پیدا کرو یار, ایک کلاس میں رہتے ہو آپ لوگ. جامعۃ الرشید نے اجازت دی تھی, جو جس سیاسی تنظیم میں ہو, ہمیں کوئی ہمیں سب کو اجازت ہے, جس کو چاہے ووٹ دینا, یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو, پڑھائی کو فوکس کرو یہاں پہ. تو یہ ہمیشہ سے سیاسی اختلافات ہوتے رہے. تو حضرت نے ایک بیان دے دیا آرمی چیف کی تعریف میں. اب جن کو فوج سے آج کل نفرت چل رہی ہے, کل فوج سے ان کو محبت بھی تھی کہ نہیں تھی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسی فوج نے بنگلہ دیش توڑا ہے, اسی فوج نے یہ کیا, اسی فوج نے یہ کیا. میں نے کہا توڑا ہوگا, بنگلہ دیش بھی سب کچھ کیا ہوگا, لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزام فوج پہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ پی ٹی آئی کے تھے, مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے, سپورٹر ہوں گے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ جس کو چاہو سپورٹ کرو. لیکن میں نے کہا یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہو کہ بنگلہ دیش فوج نے توڑا ہے, بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار فوج ہے, میں نے کہا جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزامات فوج پہ کیوں نہیں لگائے؟ اس وقت آپ کے پاس آپ کا مطالعہ کم تھا, اب آپ نے اسٹڈی کیا ہے, یا اس وقت فوج سے آپ کے مفادات تھے تو یہ ان میں سے کوئی جرم فوج نے نہیں کیا؟ جہاں فوج نے عمران خان کو ہٹایا تو آپ نے یہ سارے الزامات اب فوج پہ لگائے ہیں جا کے. یا تو آپ نے ریسرچ ابھی کی ہے تو پہلے کیوں نہیں کی ریسرچ؟ میں نہ فوج کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آج کل جو ہماری قوم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس کے پیچھے یا تو کسی کی محبت ہوتی ہے یا کسی کی نفرت ہوتی ہے, وہ ریسرچ نہیں ہوتی. جس نے ریسرچ کے بات کی ہے وہ کہے بات, لیکن میجورٹی کے بعد ریسرچ نہیں ہوتی. عقیدت میں اندھے یا نفرت میں اندھے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, کل فوج کا ان کے ساتھ مفاد ہوا تو یہ ہیرو بنا دیں گے فوج کو, فوج ان کو ہیرو بنا دے گی, اور یہ کس کو ہیرو بنا دیں گے؟ فوج کو ہیرو بنا دیں گے. تو میں اور آپ کیوں لڑیں بھائی؟ میں اور آپ کیوں نفرتیں پیدا کریں؟ اور علماء کی مخالفت, علماء کے خلاف زبان درازیاں. میں نے بتایا نا اعتکاف میں, میں نے ایک لفظ بول دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل مت بولو, یہ غلط ہے. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کس کا نقصان؟ میرا نقصان کر رہے ہو, اپنا نقصان کر رہے ہو. اپنے مسائل کو PTI کے تھے اس دور کی بات سبسکرائب جب یہ نفرتیں عروج پہ تھی, اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میں تو مولوی کو مانتا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ہم نے عمران خان کی تعریف میں 2 لفظ بول دیے تھے. مسائل سے متعلق آج ارادہ ہوا کہ جب عمران خان نے یونائیٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کی اور سپورٹ کیا کشمیر کو اور قادیانیوں کے خلاف کچھ قانون سازی کی کوشش کی, میں نے 2 لفظ بولے تھے. تو جو گالیاں ہمیں پڑی تھیں تو ہمارے پرانے لسنر وہ انسبسکرائب کر کے بھاگ گئے. تمہارا سر جب اتنا چھوٹا ہے ان کے بارے میں دنیا میں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. یہ جو قربانی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے. بہت چھوٹا ظرف ہے یار, تھوڑا ظرف کیا کر لو, کرتا ہوں کہ بڑا کر لو ظرف. اور جو مسائل بہت زیادہ آپ کہہ سکتے تھے مفتی صاحب کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے, تو پہلا سنیں گے سیاسی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بڑا مسئلہ نہیں, اتنی نفرت کے یار 2 لفظ تم سے برداشت نہیں ہو رہے, نہ ان سے ہو رہے تھے نہ ان سے ہو رہے تھے. لم سم عوام کی میرے بھائی اتنا لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. یہی حشر کیا اتنے بڑے بزرگ, نہ ان کی داڑھی کا خیال کیا. تو اتنی مالیت سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. یا تجارتی مال ہوتی, انہوں نے 2 لفظ بول دیا آرمی چیف کی تعریف میں, فوج کی تعریف میں, تو کیا ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ زہریلا جاہلوں نے جو کیا ان کے ساتھ, ضرورت سے زائد سامان پھر اس کے بعد جو دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا ہے, وہ تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے یا ایک اور یہ شہید کیوں کیا, اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں, یعنی ان کی شہادت سے یہ نکلا کہ سمجھو آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ لوگ اس کو درباری سرکاری آپ کے پاس اتنا مالیت کی مال موجود ہے, اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں, قرضے نکال دیں, وہ سب نکال کے مخالفت کرے اس کی زندگی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ مخالفین بھرے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کو سپورٹ کرے گا
اور فوج کی حمایت میں عاصم منیر کی آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا, چیف ایک شخص ہے, اس سے آپ کو نفرت بھی ہو سکتی ہے, آپ کو محبت بھی ہو سکتی ہے. آرمی کے چیف آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی تعریف کرے گا کوئی برائی کرے گا, ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے, یا دوسرے علماء ہماری بھی ایک رائے ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا لیکن دیں گے, کیونکہ نصاب ایز اے ادارہ جو فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی کو خطرہ ہے. اور آج آپ قربانی واجب ہے. بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے وہ نہیں ہے جو فوج کی مخالفت کر رہا ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے لوگ زیادہ زیادہ یہ ہوگا فوجی اٹھا کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے چھوڑ دیں گے, اس میں بھی استطاعت ہے, بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں فوجی نے اٹھایا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا, ونڈو اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے وہ تو پھر اب یہ بول رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی بالکل بھی نہیں ہو جاتی ہے, اور اتنے اپڈیٹ ہو گئے کہ وہ تابعین سے اتنے تو منقول ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ بہت ہی اپڈیٹ ہو گئے ہیں. لیکن ایسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہماری زیادہ یہ کریں گے نا, وہ مار کے تھوڑی پھینکیں گے. یہ ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی کتنے صحافیوں کو مار دیا بھائی, کہ بہت سے صحافی ہیں بول رہے ہیں فوج کے خلاف, کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو. کہ ہر شخص پر الگ سے زندگی کو اس کے خطرہ ہے جو مذہبی اسکالر پاکستان کی حمایت میں یا فوج کی حمایت میں بولے گا. کیونکہ یاد رکھو پاکستان یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہے نا, یہ ہماری آرمی کے خلاف ہے. ان کو پتا ہے پاکستان بچا ہوا آرمی کی وجہ سے ہے, سیاسی لیڈروں کے پاس کوئی فورس تھوڑی ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی ملک بچانے میں سب سے بڑی ہڈی کون ہے, فورسز ہے ہماری, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے وہ ایئر فورس ہو, چاہے وہ نیوی ہو. جو ہے ایسا نہیں, تو اس لیے جو فورسز کی مخالفت کرے گا بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھ کا تارا ہوگا, وہ قربانی اس کو جو حمایت کرے گا اس کی جان کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے KPK میں دیکھ لیا شیخ الحدیث مولانا ادریس کی شہادت کے بعد, جب انہوں نے کھل کے پاکستان اور پاکستان اسلام میں فورسز کی حمایت کی ہے, دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. سنت ابراہیمی ہے, اس لیے اس وقت جو حمایت کرے گا وہ بہادر ہے, وہ ڈرتا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں بہادر ہوں. حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو تھریٹس تھیں, ان کو خطرات تھے. اچھا سوری, یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے. ایک پیغام پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے. بیگم کے پاس اگر زیور ہے, عالم کی رائے سے, سیاسی رائے سے آپ اختلاف کرو تو اس عالم کی شان میں توہین, پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے. توہین کرنے کی تو اس پر ہو, اللہ نے آپ کو اجازت, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے. بہت بڑا جرم, لیکن سفید داڑھی کا تو خیال کرو, اس کی عمر کا تو خیال کرو. دوسرا اپنی طرف سے بھی یہ کر دے, اس وقت جو فورسز کی حمایت کرے گا بہادر وہ کرے گا, اور سب کی عوام سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں, بلکہ ہر فرد زندگیوں کو بھی پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں, بہادر فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے. جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے, تیسری چیز یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ابا, آپ کے جو ابا ہیں, آپ کے جو والد صاحب ہیں, وہ قربانی کر رہے ہیں علماء کی شہادتوں کا, اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں, پیسے نظام الدین شہید ہوئے, وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. مولانا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا, اس سے تو بہت اچھی بات ہے. ایسا نیک شوہر سب کو دلائے. تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ, اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں, میاں سے پیسے نہیں لے رہی. ہمارے استاذ نے ان کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے کوئی سیکیورٹی کا انتظام کریں, بہت اچھا لگا. آپ ہمارے پاس ایک واحد سرمایہ ہے, یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے, اور سب سے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے, یا تھوڑے پیسے لے رہا ہے, باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے, تو بھی ٹھیک ہے. یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے اپنے شاگردوں سے کرنا ضروری نہیں ہے. اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, ہم ایک بہت بڑے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے. قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں معذور عالم کو شہید کیا گیا. البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی کا قرضہ دینا ہے, وہ مانگ رہا ہے, دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, وہ دے نہیں رہا ہے, اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں, آپ یہ ٹھیک نہیں ہے. مولانا یوسف جہان بھی شہید رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے, کوئی گارڈ نہیں, کوئی انتظام نہیں, ایک بندہ آیا اور سر پہ گولی مار کے چلا گیا. مولانا عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ, ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے. ایک بندہ آیا تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی. جو علماء کہتے ہیں سنت ہے, وہ بھی عام سنت نہیں مانتے, بلکہ عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے کراچی میں مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت. کتنے علماء شہید ہو چکے ہیں آپ دیکھو دہشت گردوں کے ہاتھوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے, اور اس کی دلیل وہی ہے, یہ ان علماء پر نہیں ان کے شاگردوں پہ سوال اٹھتے. دیکھو اصل تو ذمہ داری ہے حکومت کی, ترجیح دی جاتی ہے کہ حکومت ان علماء کو سیکیورٹی دے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو, تو کیا آپ حکومت سے امید رکھتے ہو کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی؟ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں, اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت سارا ٹائم حکومت کو گالیاں دینے میں ضائع کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ اپنا کوئی انتظام کر لو. امام حنیفہ کی
قرآن نبی کیوں نہیں ان کے شاگردوں نے ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کیا؟ جب سوشل میڈیا پہ ان کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دشمنی بڑھ گئی تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، حکومت پہلی ذمہ داری میں بکاروں کے حکومت کی ہے، گورنمنٹ کی ہے کہ وہ دلیل دیتے علماء کی حفاظت کریں۔ اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو کیا عوام کی حفاظت، عوام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے علماء کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کریں؟ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو مسکین تھے، علماء کی مزاج میں اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ نہیں مانتے کوالٹی تھی کہ عوام کی ذمہ داری ہے، ان کے مریدوں کی، ان کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے، بولے آپ کے گارڈ ہوں گے، آپ چاہو یا نہیں چاہو، آپ کا باپ جب بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو یہ دوا کھلانی ہے ورنہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا، برین ہیمرج ہو جائے گا، ابا دوا نہیں کھا رہے ہو، آپ گن پوائنٹ پہ کھلاؤ گے، اگر آپ کو ابا سے محبت ہوگی، لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو ابا سے آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو زبردستی اس کے کولے میں ٹیکے گھسیڑتے ہو، کیونکہ دوسروں کا حق کیونکہ آپ کو بچے سے کیا ہے آپ کے لیے عبادت، آپ یہ نہیں کہتے میں اللہ پہ توکل کروں گا، بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں، اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں لگاؤں گا ڈاکٹر صاحب، بقرعید کے دنوں میں ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ دیتا ہے، موت دیتا ہے تو، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی جتنے دن بچے نے زندہ رہنا رہے گا، مرنا ہوگا مر جائے گا، وہاں تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ اپنے بزرگوں کی جب بات آتی ہے سیکیورٹی کی، بھائی اللہ والوں کو تو اللہ پہ توکل کے لحاظ سے تو یہ جو پورے موضوع کو جلدی سے رات قبر میں گزرنی ہے، وہ زمین پہ نہیں گزر سکتی، زمین میں گزرنی ہے، وہ قبر میں نہیں گزرنی ہے، باتیں کر کے سیکیورٹی کیسی مسائل کا آدھا قرآن لیتے ہو آدھا نہیں لیتے، یقیناً جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ گزرے گی، یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا، لیکن یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو، دشمن سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو۔ یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اس لیے کے پی کے میں تو ہے ہی نہیں علماء کی کوئی سیکیورٹی، اس کو ایسا برا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ، کہتے ہیں توکل کے خلاف ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ اس لیے میرے بھائی دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل بیان کروں، میرا تو خیال تھا کہ حضرت کی سیکیورٹی ہوگی بہت سخت، تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں۔ پہلا تو جو علماء بچ گئے ہیں، کے پی کے والوں سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کے لیے ان کی سیکیورٹی کا واجب کس پر ہے؟ آپ خود انتظام کرو، علماء نہیں کرتے، آپ عوام کریں ان کے لیے، گارڈ رکھے، تنخواہ دیں ان کو، 52.5 تولہ چاندی، ایسی گاڑیاں دے ان کو، چندہ کر کے دو، بھلے ہدیہ کر کے دو، ایسی گاڑیاں دو جس میں گارڈ بیٹھ کے ان کے ساتھ جا سکیں۔ وہ سامان جو بیچنے کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ پہلے ایک اٹیک ہوا، اللہ نے بال بال بچایا، اس کے بعد ان کے مریدوں نے بلٹ پروف گاڑی کا ان کے لیے وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ کے بعد انتظام کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی پہلے ہونا چاہیے تو اللہ نے بچا لیا، 2-4 چیزیں مل کے اللہ ان کو اور لمبی زندگی، اس کے بعد بلٹ پروف گاڑی کا خلاصہ یہ نکلا کہ تو اس لیے چاہے پنجاب کے علماء ہوں، کے پی کے علماء ہوں، سندھ کے ہوں، بلوچستان کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے، پہلے تو حکومت کی ذمہ داری ہے، خرچے اس میں سے نکال دیں، قرضے نکال دیں، وہ سب نکال کے بھی زندگیوں کو پیسے آپ نہیں چڑھایا جائے گا، 50-55-60 ہزار تک عوام کی ذمہ داری، ان کے شاگردوں کی ذمہ داری، بجائے اس کے کہ گارڈ دیں الٹا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کی نصاب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا، تو لم سم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس موت آنی ہوگی گارڈ کے ساتھ بھی واجب ہے، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس بارے میں میرے دوسرے کلپ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، جائیں گے یا دوسرے علماء سے آپ تفصیل پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے، کیونکہ نصاب میں اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا حفاظت کے لیے بہت ہی لمبی اللہ بات پہ ہے، توکل کر کے چھوڑ دوں اس کو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ پہلے گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سب سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے اور برصغیر کے علماء کی رائے یہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ میں جب کے پی کے گیا ان کے بارے میں معلومات لی، جب زندہ تھے وہ، ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ علماء سے میں ملا سب ان کی اور اس کی دو دلیلیں بہت مضبوط ہیں۔ سب سے مضبوط دلیل رسول جیسے اللہ مفتی صلی حسن اللہ جانتے علیہ ہیں وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعۃ جتنے علماء ہیں سب کے سب ان کے شاگرد، فلا یقربن مصلانا، یہ حضرت مفتی حسن جان کے داماد تھے، فرمایا جس وہ کے بھی شہید پاس ہوئے، یہ بھی قربانی کی شہید، طاقت ان کی بھی تھی حفاظت اور کو اس کوئی نے انتظام نہیں کی اور تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے
تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے. تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے. شہید بھی ملک کی تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ سیکیور کرنا چاہیے. تو حکومت نہیں کر رہی، عوام بھی نہیں بعض کر رہی، حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے. اچھا سوری، یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے. تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے. بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے، یعنی واجب تو اس پر ہو